آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ اذ یاد کرو جب یوحی وہی کر رہا تھا ربو کا آپ کا رب الی الملائکتی فرشتوں کی طرف انی کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا لہذا تم ثابت قدم رکھو۔ فرمایا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ آیت کے اس حصے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالی جل شانہ نے فرشتوں کی طرف وہی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرف سے وہی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر عطا فرمائی جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کلام سے مقصود خوف ظاہر کرنا ہے، کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے، محض مسلمان خوف زدہ تھے۔ الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوبی ان کے دلوں میں، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، الرعب رعب کو، فاضربوا لہذا تم مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں پر۔ فرمایا فاضربوا فوق الاعناق تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خطاب فرشتوں سے ہے۔ مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ یہاں ہم دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے بیانات پیش کرتے ہیں جن سے مفسرین کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو داود مازنی رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرکی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا۔ حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرق کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرق کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ وَضْرِبُوا اور تم ضرب لگاؤ، منہم ان کی، کل بنان ہر جوڑ پر۔ اب یہاں سے ان قدرتی اسباب کا ذکر شروع ہوتا ہے جو بالآخر مسلمانوں کی فتح کا سبب بنے تھے، اور یہ اسباب 4 تھے۔ بالفاظ دیگر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کی 4 طرح سے مدد فرمائی تھی، اور اس ذکر سے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب اس جنگ میں فتح کی قدرتی اسباب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو پھر تم مال غنیمت پر تنازع اور قبضہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تمہیں اللہ کی مدد سے تمہیں میسر آیا ہے، لہذا یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کا رسول جیسے چاہے اسے تقسیم کرے گا۔ ہوا یہ تھا کہ میدان بدر مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے کافر پہنچ کر ایک پکی زمین پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں بیان ہوا۔
اور جو جگہ مسلمانوں کو پڑاؤ کے لیے میسر آئی وہ ریتلی تھی، بلندی پر واقع تھی اور وہاں پانی نام کو نہ تھا، اس کی بجائے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کو ایک تو پیاس سے ستایا ہوا تھا، دوسرے وضو اور طہارت کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا تھا، تیسرے سامنے کافر کے مسلح لشکر جرار کو دیکھ کر سخت گھبراہٹ مبتلا تھے اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تمہیں خوراک تو درکنار، پینے کو پانی بھی میسر نہیں، پھر بھلا تم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ اس حال میں اللہ کی مدد یوں مسلمانوں کے شامل حال ہوئی کہ رات کو زوردار بارش ہوئی جس کے 3 فائدے ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں نے بڑے بڑے حوض بنا کر پانی کو جمع کر لیا، انہیں پینے اور نہانے دھونے کے لیے پانی میسر آ گیا۔ نمبر 2، نیچے سے ریت جم گئی اور جہاں پہلے قدم پھسلتے تھے وہاں جمنے شروع ہو گئے، اس طرح وہ سب شیطانی وساوس دور ہو گئے جو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ نمبر 3، یہی پانی کریلا جب بہہ کر کفار کی لشکر کی طرف گیا تو وہاں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جنگ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک تو بدن سے تھکاوٹ دور ہو گئی، دوسری کافروں کی جو ہیبت ذہنوں پر سوار تھی وہ دور ہو گئی، تازہ دم اور تازہ دماغ ہونے کی وجہ سے ان میں چستی پیدا ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ساری رات عریش میں اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد اور آہذاری کرنے کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر باہر نکلے تو اس وقت غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس حالت سے سنبھلے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ پھر آپ نے بڑے بڑے کافروں کے قتل ہو جانے کی خبر دی اور ان کی قتل کی جگہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھلا دی۔ تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جن کافروں کی موت فرشتوں کی ہاتھوں واقع ہوئی، ہم اس لاش کو پوری طرح پہچان لیتے تھے۔ فرشتوں کی آمد سے جہاں مسلمانوں کے دلوں کو ثبات و قرار حاصل ہوا، وہاں کافر سخت بد دل اور مرعوب ہو گئے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بلا شبہ شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ومن، اور جو کوئی یشاقق اللہ، مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن، تو بے شک، اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح کی ایذائیں پہنچائی جاتی تھیں اس کا ایک نمونہ اس حدیث میں ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون جاتا ہے اور فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کا بچہ دان لا کر محمد جب سجدہ کرے تو اس کے پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دان اٹھا لایا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو بچہ دان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر رکھ دیا۔ میں خود یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا۔ کافر ہنستے اور ایک دوسرے پر گرتے پڑتے تھے۔ آپ سجدہ میں پڑ ہی رہے اور سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی اور بچہ دان کو پیٹھ سے اٹھا کر پرے پھینکا۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ قریش سے نمٹ لے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ جب آپ یہ بد دعا کر رہے تھے تو کافروں پر گراں گزرا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حرم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے، عتبہ بن ربیعہ سے نمٹ لے، شیبہ بن ربیعہ سے نمٹ لے، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے سمجھ لے، اور عمر بن مامون سے 7ویں شخص عمارہ بن ولید کا نام بھی لیا جو ہمیں یاد نہ رہا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن لوگوں کا آپ نے نام لے کر بد دعا کی تھی میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں بدر کی کنویں میں پھینکی گئیں، یعنی غزوہ بدر کے دن کفار کے دلوں میں رعب ڈالے جانے
قتل اور قیدی ہونے کے عذاب کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخالفت کی، اور غزوہ بدر کے دن جو عذاب ان پر نازل ہوا یہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ذالکم، یہ سزا، فذوقوہ، چنانچہ تم چکھو اس کو، وَأَنَّ، اور بے شک، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب ہے، النار، آگ کا۔ جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکے میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک کی صورت میں ممثل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج دستے جبرائیل میکائیل کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر شیاطین آدمی کی صورت میں ہم شکل ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو وسوسے سے ڈال کر خوفزدہ کر رہے ہیں، تو تم مظلوم ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے، ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پورا کا پورا ان کو کاٹ ڈالو، کیونکہ آج انصاف جنی انسی کافروں نے مل کر خدا اور رسول سے مقابلہ کی ٹھہرائی ہے۔ سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کی کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بدر میں ملائکہ کو کچھ لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمی کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالی جل شانہ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیاطین الجنس والانس ایسے غیر معمولی طور پر حق تعالیٰ کے مقابل جمع ہو جائیں تو وہ اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقے سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے۔ باقی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا کی مشیت قدرت سے انجام پاتا ہے۔ اس سے نہ تو فرشتوں کی احتیاج ہے نہ آدمیوں کی، اور اگر فرشتوں ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت بخشی ہے کہ تنہا ایک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ یہاں تو عالم تکلیف اسباب میں ذرا سی تنبیہ کے طور پر شیاطین کی غیر معمولی دوڑ دھوپ کا جواب دینا تھا، اور بس۔ یہاں تک جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کر کے یاد دلایا گیا ہے، اس سے مقصود دراصل لفظ انفال کی معنویت واضح کرنا ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا تھا کہ اس مال غنیمت کو اپنی جان فشانی کا ثمرہ سمجھ کر اس کے مالک مختار کہاں بنے جاتے ہو، یہ تو دراصل عطیہ الہی ہے اور موتی خود ہی اپنے مال کا مختار ہے۔ اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنائے گئے ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جان فشانی اور جرأت و جسارت کتنا حصہ تھا، اللہ کی عنایت کا کتنا حصہ۔ یا اللہ کریم، ہم کو ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہر حال میں ہم کو حق کی حمایت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ کریم، اس وقت بھی روئے زمین پر جہاں جہاں کفار اور اہل اسلام مقابلہ اور جنگ ہے، یا اللہ اہل اسلام کی تائید فرما، مدد فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما، باطل کو مغلوب اور ذلیل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔